ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ درخت کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق سائنس درختوں کو جاندار قرار دیتی ہے، اور جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا یہ درست نہیں ہوتا، تو کیا درختوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سائنسی نقطہ نظر سے جو بھی چیز نشو و نما پاتی ہے وہ اس کو جاندار قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک پودے اور درخت چونکہ نشو و نما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نمو ان میں ہوتا ہے، یعنی بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے جاندار ہیں، تو وہ ان پر جاندار کے اطلاق کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ مزید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ آکسیجن سک کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باقاعدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ دن میں جیسے لیتے ہیں اور رات میں کافی مطلب فائدہ دیتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں، پھر آکسیجن لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان دلائل کے پیش نظر وہ اس کو جاندار کہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام درختوں کو بے جان قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا پیشہ ہی مصوری ہے، تو میں جانداروں کی تصویر بناتا ہوں اور اس سے پیسے کماتا ہوں۔ تو آپ نے پھر وعید اس پر بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔ تو بڑا گھبرایا اور اس نے کہا یہ تو میرا ذریعہ معاش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، تم درختوں کی تصویر اور پہاڑوں وغیرہ کی بنا لیا کرو۔ تو گویا کہ درختوں کو شریعت بے جان تصور کرتی ہے۔ تو اس جاندار یا بے جان ہونے کی بحث کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو درخت کاٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے، اور بے جان کو کاٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب لیکن ہم دوسری جہت سے دیکھیں کہ جب تک درخت موجود ہوتے ہیں زمین پہ سایہ کرتے ہیں، زمین کی ہیٹ کم ہوتی ہے، جب ہیٹ کم ہوتی ہے وہ زیادہ پانی مطلب کم پانی مطلب زمین کی گرمی کی وجہ سے ختم ہوتا ہے، جب کم ہوتا ہے تو پانی کی سطح اوپر رہتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو براہ راست زمین پہ ہیٹ پڑتی ہے، اس کی وجہ سے پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے کراچی میں جو بورنگ ہو رہی ہے تقریباً 300 فٹ 400 فٹ پہ جا کے پانی نکلتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے درختوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو چونکہ اب درخت یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سک کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، آکسیجن خارج کرتے ہیں، آکسیجن سے فائدہ ہوتا ہے دن کے اندر جیسے، اور سایہ بھی فراہم کرتے ہیں، اور بہت سے فائدے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے بارش کا کہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جب بارش ہوگی تو پانی ہوگا، پانی ہوگا تو آپ کے بجلی وغیرہ بھی اچھی پیدا ہوگی۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ جب ایک درخت کاٹتے ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور جب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم عادت بنا لیتے ہیں، جنگل کے جنگل صاف کر دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تو بڑی خرابیاں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر تیز ہواؤں کو یہ روکتے ہیں، طوفانوں کو روکتے ہیں، غرض ہے کہ بہت فائدے ہیں۔ تو اس وجہ سے درخت کو کاٹنا بلا ضرورت مکروہ قرار دیا جائے گا، اور موجودہ دور کے اعتبار سے ایسے مقامات کے جہاں درخت کا وجود انتہائی ضروری ہو ورنہ انسانی زندگی کو نقصان ہو، وہاں اگر درخت کاٹنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا جائے حرام کے نزدیک تو پھر بھی یہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرام لغیر ہی ہوگا اس وقت، یعنی دوسرے وجوہات کی بنا پر اس کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں، اس وجہ سے اس درخت کو کاٹنا منع ہوگا۔ اور ہمارے آج کل جو ملک کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے درخت اگائیں، ان کو کاٹیں نہیں۔ میں تو نوجوانوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے میں درخت لگائیں، اور چاہے نالے وغیرہ کا پانی کسی طریقے سے لا کے ان میں ڈال کے ان کو سرسبز رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جوش میں درخت لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد پانی ہی نہیں ہوتا، گھروں میں پانی نہیں آ رہا، تو درختوں کو پانی کیا ڈالیں گے؟ تو وہ پودے بیچارے مرجھا جاتے ہیں تاکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نالے وغیرہ کا پانی ہے، اگر اس کو احتیاط سے اپنے کپڑے وغیرہ بچا کر، بعض ایسے ہوتے ہیں ٹینکی والے کہ ان کو تھوڑے بہت پیسے دیں، 3-4 دن میں ایک دفعہ اپنے علاقے کے اکثر حصے کو آپ اگر نوجوان مل کر اور چندہ وغیرہ کر کے یہ کام کریں تو ہر علاقہ اپنے اپنے طور پہ انتہائی سرسبز ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں پھر اس سے موسم پر کتنے خوشگوار اثر مرتب ہوتے ہیں۔